ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جی ڈاکٹر صاحبہ. اور ملیحہ لودھی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگز اگر کریٹ ہو گئیں وچ آر ویری انفارچونیٹ. اس وقت ٹرکی سچویشن ہے، ڈی ایسکلیٹ ہونی چاہیے سچویشن بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ڈی ایسکلیشن نہ ہو، اور اگر ایسکلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ سچویشن تو وہ ریجن کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ ایشوز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو سکتی ہیں. سو مس انڈرسٹینڈنگس نہ کریٹ ہو. اور اس وقت تو دونوں ممالک نے یہ کہا ہے کہ جناب وی کین ریچ آؤٹ ٹو یو گائز، اور ایک دوسرے کے ملک کے اندر ان کی سینسٹیو جو مقامات ہیں ان تک وہ پہنچ سکتے ہیں، بٹ دین اگین وہاں پہ پہنچنے تک یا ان مقامات کو ہٹ کرنے میں وہ گریز کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دا سچویشن جی؟ آپ کیسے لیتی ہیں سچویشن کو؟ یہ حالات کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یا نہیں جی؟ شکریہ رانا مبشر صاحب فار ہیونگ می. ڈاکٹر ملیحہ لودھی بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ ایسکلیشن تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی. اور ابھی جو یہ اسرائیل نے دوبارہ سو کالڈ اٹیک کیا ہے ایران پر، اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری، اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسکلیشن نہیں ہوگی. جو سب سے اہم بات جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ جب ایران سے بات کی گئی، ایران میں لوگوں سے بات کی گئی، تو انہوں نے انانیمٹی کے اوپر یہ بتایا ہے کہ ایران میں اس وقت یہ ڈسکشن ہے کہ یہ حملہ نہیں تھا، یہ در اندازی تھی. اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ ایران اس کو بہت ہائپ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ وہی ایران ہے جس کے فورن منسٹر نے کل یہ بات کہی تھی کہ اگر حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے تو ہمارا جواب ڈیسائسو ہوگا، ڈیفینیٹو ہوگا، اور اسرائیل کے لیے ریگریٹفل ہوگا. تو آج ان کی ٹون تھوڑی سی سافن ہے. اور پھر دیکھیے کہ حملے کو کنفرم جو ہے وہ امریکہ نے کیا، اسرائیل نے نہیں کیا. کوئی فارمل سٹیٹمنٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی تک آیا ہو، اور ایران سے بھی نہیں آیا ہے. دوسری اہم بات یہ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہارٹ پوسچرنگ جو ہے تو ہے دونوں طرف سے، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے، ڈاکٹر ملیحہ نے بھی کہی ہے، لیکن یہ بہت کاشیس ہارٹ پوسچرنگ ہے کیونکہ فور وارنڈ حملے ہوئے. ایران نے بھی پہلے امریکہ کو بتایا کہ جی ہم یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسرائیل نے بھی امریکہ سے کہا کہ ہم 24 سے 48 گھنٹے میں یہ حملہ کریں گے. اور انہوں نے پھر جیسے کہ آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے وہ 3 ڈرونز بھیجے، تو اسمال ان اسکیل لمیٹڈ اٹیک تھا. اثرات مارکیٹ پہ امیجیٹلی آ گئے. آپ نے کل پرسوں شاید ہمارے یہاں بھی یہ خبر دیکھی ہوگی، ہماری مارکیٹس ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر رہی تھیں. گولڈ، اسپاٹ گولڈ کی قیمت میں ایک دم سے اونچائی آئی تھی، ہٹ اے ریکارڈ ہائی. اور آئل کی پرائسز آلریڈی میرا خیال ہے 3% بڑھ گئی ہیں. تو یہ سب ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اگر ایسکلیشن ہوتی ہے تو ایران ہٹس ویئر اٹ ہرٹس، اور وہ پھر سی لینز میں راستے بند کرے گا. اچھا، سی لینز میں راستے بند کرے گا ایران، مطلب کہ وہ ایک ابھی تو دیکھیے اسپیکولیشن ہے نا یہ، لیکن ایران ہیز ڈن دس ان دا پاسٹ، اٹ کین ڈو اٹ اگین. ابھی ایران اس کو پلے ڈاؤن کر رہا ہے، وہ حملے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا. ان کے یہاں جو اندر انٹرنل ڈسکشنز ہیں وہاں در اندازی کا، انفلٹریشن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ اتنا ان کا سٹینس جو کل تک جو اتنا ہارڈ تھا ایرانینز کا، آج اتنا سافن کیوں ہو گیا جی؟ اتنا سافٹ کیوں ہو گیا ہے؟ بہت آبویس ریزنز ہیں رام بشر صاحب کہ ایسکلیشن آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے آگے بڑھنا، ایسکلیشن کو بھی آگے بڑھانا. جس طرح کے آبویس پریشرز ہمیں اسرائیل پہ نظر آ رہے ہیں، اس طرح بیہائنڈ دا ڈور پریشرز مجھے یقین ہے کہ ایران پر بھی ہیں فرام چائنا، کیونکہ اس وقت چائنیز انویسٹمنٹ ایران میں بہت زیادہ ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ایران کسی ایسے کانفلکٹ میں سکن ہو جہاں پورے خطے کی جو اکانومی ہے وہ جیپٹائز ہو جائے. اور ایران کو بھی اس کا ادراک ہے کہ بہت عرصے بعد وہ ڈپلومیٹکلی ان ہوا ہے ود دی ادر بلاک، تو وہ بالکل ان کو ناراض کر کے کوئی کیٹیگوریکل ایکشن نہیں لے گا، کوئی یونیلیٹرل ایکشن نہیں لے گا، بٹ
ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی ہارڈ پوسچرنگ کنٹینیو کرے گا. تو میرے خیال ہے پوری دنیا کی اس وقت کوشش یہ ہے، جن کا انفلوئنس ایران پر ہے اور جن کا انفلوئنس اسرائیل پہ ہے، کہ ریسٹرینٹ کو پریویل کرنے دیا جائے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری سچویشن جو بنی ہوئی ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، اور یہ کسی وقت بھی ڈی ایسکلیشن کی طرف ابھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے، دونوں کنٹریز ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ کہ جی وی کین ریچ آؤٹ ٹو یو گائز، اور ہم آپ کو ڈیمیج کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے انٹرنل پریشرز واٹ ایور، اور لیکن تھوڑا سا سافٹ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے دونوں کا، دونوں ممالک کا، ایران کا بھی اور اسرائیل کا بھی. لیکن یہ ٹرکی سچویشن اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک غزہ کی جنگ ختم نہیں ہوتی. یہ تو جی بالکل انٹائرلی غزہ کی جنگ سے جڑی ہوئی ہے. دا فیکٹ کہ حماس کی ریزسٹنس 7 مہینے چلی ہے، یہ اس بات کا عکاس ہے کہ حماس کے پیچھے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور وہ ترسیل ہے جو ایران کی طرف سے ہوتی ہے. اس نے اس ریزسٹنس کو 7 مہینے کی ایکسیسو فورس کو برداشت کرنے کی اجازت دی ہے، اور اٹ ہیز کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ اسرائیلز پی آر. مطلب پی آر وار تو ہار گیا ہے نا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل ہیز لاسٹ اٹس پی آر وار. وال اسٹریٹ جرنل نے، جو یہ رائٹ ونگ اخبار ہے، اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اسٹریٹجک وار تو اسرائیل ہار رہا ہے، کمپلیٹ وار ہارے اس کے راستے پر ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیلیبریشنز ہیں اسرائیل میں، یا وہ جو سمجھ رہا ہے کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ بیٹلز ہیں. The war is yet to be won. پھر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کیس چل رہا ہے، وہاں سے بھی بہت اچھی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. جو یہ پوری ایران اور اسرائیل کی صورتحال بنی، یہ پرووکیشن تھی اور جھونج تھی اور غصہ تھا اسرائیل کا ایران پر. پرووکیشن اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ کانفلکٹ اگر ایکسپینڈ ہوگا تو اس کو سپورٹ آئے گی. ابھی تک کانگریس میں بل پھنسا ہوا ہے یو ایس میں آرم سپلائیز کے لیے اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل کے اوپر کنسسٹنٹلی کوائٹ امریکن پریشر ہے کہ آپ یہ بند کریں. اور امریکہ کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وار غزہ کی صورتحال کے حوالے سے. کینیسٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو آبجیکٹیوز ہم نے پلے آؤٹ، جو آبجیکٹیوز ہم نے سامنے رکھے ہیں، ان کا حصول ممکن ہی نہیں ہے، اور 7 مہینے میں نہیں ہوا. حماس کو ہم ختم کر دیں گے، وی ول ایلیمنیٹ حماس، یہ کہا تھا بینجامن نیتانیاہو نے. ہم اپنے جو ہوسٹیجز ہیں ان کو ہر حال میں واپس لائیں گے. یہ 2 میجر آبجیکٹیوز ہیں دیٹ آر کمپلیٹلی ان اچیوڈ. حماس آپ ختم نہیں کر سکتے. حماس لوگوں کا نام نہیں ہے. حماس از این آئیڈیالوجی وچ ہیز سپورٹ ان غزہ اینڈ آؤٹ سائڈ غزہ. تو میرا خیال ہے کہ میں تو یہ بات کہتی ہوں، اور اب میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی آپ کو یہ بات سننے کو آ رہی ہے، وہ اسرائیل کو برا نہیں کرتے، بٹ دے آر سیپریٹنگ اسرائیل اینڈ the Israeli Prime Minister and his romance with war. اوکے، چلے ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کی بات کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو ابھی بھی جنگ کے بادل جو ہے جھٹے نہیں ہیں، دے آر دیئر. اور جب تک غزہ کی وار ختم نہیں ہوتی، جب بھی ہوتی ہے کسی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کب ہوگی، اس وقت تک یہ سچویشن بٹوین ایران اینڈ اسرائیل اسی طرح سچویشن ہی رہے گی، رائٹ؟ بالکل رہے گی جی. آپ دیکھیں یہ ایران اور اسرائیل جو ہے، انہوں نے تو شیڈو وار 4 دہائیوں سے یہ لڑ رہے ہیں. خدشہ اس وقت یہ ہے کہ یہ کولڈ وار بٹوین ایران اینڈ اسرائیل ہاٹ وار نہ بن جائے. اگر یہ ہاٹ وار بنتی ہے تو پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا اور ایک پوری دنیا کی اکانومی رکے گی. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می ڈاکٹر صاحبہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود تھی جی، اور ایران اور اسرائیل پہ جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. سچویشن کچھ ایسی ہے کہ یہ انٹر لنکڈ ہے آئی ووڈ سے غزہ کی جنگ سے، اور لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ایرانینز ہیں وہ بھی اگر اسٹرائک کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر تو دے وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ کہ دی وی کین ریچ آؤٹ ٹو یو گائز. آپ کی جتنی سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں یا آپ کے علاقے ہیں یا آپ کے شہری علاقے ہیں، وہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہم وہاں تک ایکسیس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اسرائیل بھی اصفہان پہ اسٹرائک اس لیے کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ نیوکلیر انرچمنٹ ہو رہی ہے اصفہان پہ، وہاں پہ اسٹرائک نہیں کر رہے، لیکن اس کے ارد گرد وہ اسٹرائکس کر رہے ہیں اور ڈرونز بھیج رہے ہیں.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ٹیلنگ ایرانینز آلسو کہ ہم وی کین ریچ آؤٹ ٹو یور نیوکلیئر انسٹالیشنز، لیکن ہم اس کو ہٹ نہیں کر رہے. لیکن ریجن میں اس کی ابھی بھی تھوڑی سی سچویشن ہے، اور سچویشن میرے خیال میں جب تک غزہ کی جنگ ختم نہیں ہوتی ہے اس وقت تک یہ سچویشن قائم رہے گی. لیکن سی لینز پر جنگ ہوگی، اگر خدا نخواستہ ہوئی تو بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، تو سی لینز پہ جنگ ہوگی، زمین پہ جنگ نہیں ہو سکتی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.